السلام علیکم میرے چینل کے تمام ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کا دوسرا رکوع پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ تمام بھائی اور بہنوں سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے سے آپ کی خدمت میں کوئی بیان پیش نہیں کر سکا میں، چاہے وہ جیسے درس قرآن ہو یا وہ جیسے درس حدیث ہو۔ آپ تمام بھائی اور بہنوں کو معلوم ہوگا کہ 4 جولائی 2026 یعنی ہفتے کے روز میرا جو لڑکا ہے وہ چھت کی بالکونی سے نیچے گر جانے کی وجہ سے بچے ہاسپٹل میں شریک تھے۔ میں آپ تمام بھائی اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بچے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ آج اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ بچے کو نئی زندگی عطا فرمایا۔ ابھی بچے کا علاج چل رہا ہے، لہٰذا آپ تمام بھائی اور بہنوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچے کو جلد سے جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان الی آخر الآیات۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیة۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، میرے بھائی، بزرگوں اور دوست، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچے، 27واں پارہ سورہ الرحمن آیت نمبر 19 تک بات ہو چکی تھی۔ اب اگلی آیتیں جس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اور بندوں پر نعمت اور عطیات کا تذکرہ ہے۔ ایسی نعمتوں کا تذکرہ ہے جن کو بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ تخلیق کے بعد اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 2 دریاؤں کو اس نے چلایا، دونوں باہم ملے ہوئے ہیں لیکن تجاوز نہیں کرتے، اپنے حد سے باہر نہیں جاتے۔ مراجا کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینا۔ کوئی جانور رسی میں بندھا ہوا ہو، اس کی رسی کو لمبا کرنا، اس کو مرجا کہتے ہیں۔ رسی محدود ہے تو مرجا نہیں، رسی اس کی چھوڑ دینا اس کی مرضی سے تو اس کو مرجا کہتے ہیں۔ 2 دریاؤں کو اللہ نے چھوڑ دیا، کوئی لگام نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ بحرین 2 دریا، یلتقیان مل کے چلتے ہیں، دونوں مل کے چلتے ہیں۔ ایک کا پانی رنگ الگ ہے، دوسرے کا رنگ بالکل الگ ہے، اور دونوں مل کے چل رہے ہیں، اور دونوں پانی ہیں، دونوں سیال ہیں، رقیق ہیں، پتلے ہیں، اور یہ میلوں چلے جا رہے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ کون روکتا ہے ان کو؟ اور کہیں دور نہیں، یہ کلام پاک میں تو موجود ہے، آپ الہ آباد جا کے دیکھ لو، وہاں سنگم موجود ہے۔ 2 دریاؤں کا پانی آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتا، دور تک نظر آتا ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے۔ یہ دونوں کو چھوڑ دیا اللہ نے، لیکن حکم کی پابندی اتنی ہے کہ پانی ملتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتا؟ بینہما برزخ، یلتقیان ملتے ہوئے ہیں لیکن تجاوز نہیں کرتے، چلتے ہیں ساتھ ساتھ، اندر داخل نہیں ہوتے، کیونکہ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ برزخ کے معنی آڑ کے آتے ہیں، ادھر ایک کمرہ بیچ میں دیوار ہو، اس کو برزخ کہیں گے۔ آپ زمین کے اوپر ہیں، زمین کے پیٹھ پر ہیں، جو لوگ زمین کے اندر ہیں یعنی قبر میں ہیں،
ان دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے، اس کو آڑ کہتے ہیں۔ ان کو آپ نہیں دیکھتے، وہ آپ کو بھی نہیں دیکھتے، دونوں کے لیے اللہ نے برزخ رکھا ہے۔ اسی لیے جنت سے پہلے اور دنیا کے بعد جو درمیان کا وقفہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ آڑ ہے، وہاں کے حالات ان کے حق میں، ان کے حالات ان کے حق میں، درمیان میں آڑ ہے، تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ بینہما برزخ، ان دو دریاؤں کے درمیان برزخ۔ حضرت موسیٰ اور خضر کی جہاں ملاقات ہوئی تھی، جس کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے، وہاں بھی مجمع البحرین ہے، وہاں بھی مجمع البحرین کا ذکر ہے، اور وہاں بھی دو دریائیں ملتے جلتے ہیں لیکن تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ وہ دونوں کا پانی الگ ہے، دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ دونوں تجاوز نہیں کرتے، لا یبغیان، بغاوت نہیں کرتے، حد جو مقرر کی ہے رحمان نے اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ بتانا یہ ہے کہ تم انسان ہو، شعور رکھتے ہو، تم بغاوت کر جاتے ہو، تم تعمیل نہیں کرتے ہو۔ دریا بھی بغاوت نہیں کرتا ہے رحمان کی۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جنات اور انسان دونوں مخاطب ہیں۔ اے جن و انس، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا جواب یہی دینا ہے آپ کو، لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب آپ کے واسطے تعریف ہے، ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار اور تکذیب نہیں کرتے۔ یہ نعمت کا ذکر ہے۔ ان دو دریاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں سے موتی اور موغا نکلتا ہے، یخرج نکلتا ہے، منہما ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور موغا، یہ جواہرات کی اقسام ہیں، دونوں پانی سے نکلتے ہیں، اور یہ فن ہے غواصی کا۔ دریاؤں سے موتی کو نکالنا یہ عام کام نہیں ہے، یہ ہنر ہے غواصی کا۔ اور حضرت سلیمان کے بعد جو جنات تھے ان کے اہم کام یہ تھے کہ سمندروں سے موتی کو نکال کے لاتے تھے، اور بیت المقدس کی تعمیر میں سلیمان نے اسی کو استعمال کیا تھا، جس کا ذکر سورہ انبیاء میں آ چکا ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ مَن يَغُوصُونَ، وہی غواصی وہاں بھی ہے۔ تو غواصی کے معنی پانی میں ڈوب کر کے موتی کو نکالنا۔ یہاں فرمایا نکلتے ہیں موتی اور موغا دونوں سے، دونوں سے نہیں نکلتے، مگر یہاں لکھا ہے دونوں سے نکلتے۔ اگر عام انسان کہے گا تو یہ پھنس جائے گا مسئلہ۔ رحمان نے جو کہا ہے دونوں سے نکلتے، لیکن حقیقت میں جو نکالنے والے ہیں وہ کہتے ہیں دونوں سے نکلتا ہے نہیں، ایک سے نکلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دریاؤں کا پانی آپس میں جہاں ملتا ہے، دریائے شیریں اور دریائے شور، شیریں کے معنی میٹھا اور دریائے شور کے معنی تلخ، کڑوا۔ دریائے شیریں کا پانی دریائے شور میں گرتا ہے، دونوں باہم ملتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے دونوں سے نکلتے ہیں، حالانکہ نکلتے کس سے ہیں؟ دریائے شور سے نکلتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے، قرآن کریم میں جو مثال دی جاتی ہے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جن و انس کیا تم میں سے رسول نہیں آئے؟ حالانکہ رسول صرف انسانوں میں سے آتے، جنوں میں سے نہیں آتے، لیکن دونوں کو مخاطب کیا اللہ نے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم۔ تو انس بعد میں ہے، بعد والے سے پیغمبر کا اظہار ہوتا ہے، بعد والے سے، تو مرجع بعد والے کی طرف لوٹتا ہے۔ یہاں بھی بعد میں کون سا دیکھیے آپ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور موغا نکلتے ہیں، یعنی دونوں جب وہاں ملتے ہیں، جہاں اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہاں سے، لیکن نکلتے ہیں دریائے شور سے، یعنی تلخ جگہوں سے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لولو الگ چیز ہے، مرجان الگ چیز ہے۔ ان کی تمام قسمیں جن کا تعلق غواصی سے ہے، جو ہنر والے جانتے ہیں، اس کی بہت سی اقسام اور بھی آگے آ رہی ہیں، اسی صورت میں آگے آ رہی ہیں۔ یاقوت بھی آ رہی ہے، مرجان کے علاوہ
یاقوت کی ایک خاص قسم آتی ہے، اس کے رنگوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سمندر جیسی تہوں میں جہاں تم پہنچ نہیں سکتے ہو، تمہارے لیے وہاں موتی تیار کر کے نکال کے باہر کر رہا ہے، اور تم اب بھی اس کا انکار کرتے ہو۔ کہتے ہو رحمان کون ہے؟ رحمان کو تم جانتے نہیں ہو، اس کا تعارف ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ملکیت ہے۔ وَلَهُ، جب کبھی لہو مقدم ہوگا، پہلے ہوگا، تو حصر کے معنی میں ہوگا، اسی کے لیے ملکیت ہے، یعنی دوسرا کوئی مالک نہیں ہے، دوسرا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہر ایک کی نفی کرنے کو لہو پہلے آئے گا، صرف لہو نہیں بلکہ جتنی بھی ضمیریں ہوتی ہیں، جیسے ایاک نعبدو، یہ ایاک پہلے آیا، یہاں بھی وہی حصر ہے۔ نعبدو کے بعد اگر یہی کاف آتا تو نعبدو کا ہوتا، نستعین کا، اللہم انا نستعین کا، ایسا ہوتا۔ لیکن سورہ فاتحہ میں کیا کہا؟ نستعین سے پہلے ایاک، نعبدو سے پہلے ایاک۔ ویسے یہاں بھی لہو پہلے کر دینے سے پیدا ہوتا ہے، حصر کا معنی ہوتا ہے، اسی کے لیے، اسی کے لیے ہے۔ الجوار، جوار دو معنی میں آتا ہے۔ ایک تو جوار پڑوس کو بولتے ہیں، پڑوس، پڑوسی کو جار کہتے ہیں، جار سے جوار بنا ہے، پڑوسی۔ اور ایک ہے جاریہ، باندھی کو بولتے ہیں، جو تیز تیز چلتی ہے، باندھی ہمیشہ تیز چلتی ہے آقا کے حکم کی تعمیل میں، تو اس کو بھی جاریہ کہتے ہیں، پڑوسی کو بھی جوار اور جار کہتے ہیں۔ یہاں چلنے کے معنی میں ہے، وَلَهُ الْجَوَارُ، اور اسی کے لیے ہیں چلنے والے، المنشآت، جو ابھرے ہوئے ہیں پانی پر۔ منشآت نشعون سے بنا ہے، جب پانی کے اوپر آپ کنکر نہیں ٹھہرتا، یہ اتنا وزندار پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے، پانی کو چیر کے نیچے نہیں گرتا۔ آپ پانی پہ ایک کنکر پھینکو، اینٹا پھینکو، ڈوب جاتا، پانی پھٹ جاتا، سیال ہے، رقیق ہے، لیکن یہ اتنا وزندار ہے جو پہاڑ کی طرح، کالبحری فی البحر کالاعلام، سمندر میں ہے، پہاڑ کی طرح کھڑا ہے، مگر یہ ڈوبتا نہیں ہے، پانی پھٹتا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اسی کے لیے ہیں بڑے بڑے چلنے والے جہاز جو اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے، اس کا نفع تم کو ہوتا ہے، تم اس سے سفر کرتے ہو، اس سے دریاؤں کا شکار کرتے ہو، ایک مال دوسرے ملک میں منتقل کرتے ہو، اگر یہ نہ رہے تو تم پہنچ بھی نہیں پاؤ گے، الا بشق الانفس، سورہ نحل میں کہا ہے مشقت جان کو ڈال کر تم پہنچ نہیں پاؤ گے، مگر تم اپنے مال کو پہنچاتے ہو بڑے سکون کے ساتھ۔ اور اس میں تو ہوائیں چلاتی ہیں، وہ ہوائیں بھی ہم بھیجتے ہیں، اس کا بھی ذکر آگے آ رہا۔ تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد یہاں تک پچھلا رکوع تھا جو بقایا تھا، اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آج کا سبق یہاں سے ہے۔ اصل میں اللہ نے یہاں سے کیا خبر دی ہے؟ کل من علیہا فان، جتنے زمین پر ہیں سب فانی ہیں، کوئی باقی نہیں، باقی کوئی ہے ہی نہیں۔ عبد الباقی ہو سکتے ہیں، باقی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی صورت کے آخر میں آئے گا صرف رحمان باقی ہے، باقی سب فانی ہیں۔ اس لیے کہا کل من علیہا، جتنے ہیں اس زمین پر، فان، فنا ہونے والے ہیں، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، مگر پورے پورا کر 100 سال میں۔ اس پر ایک حدیث بخاری میں موجود ہے، صحابہ سے حضور نے مخاطب کیا اور کہا جتنے تم زمین پر بیٹھے ہو 100 سال میں پورے زمین کے اندر ہوگے، اور اس زمین کے اوپر دوسرے ہوں گے، جہاں تم بیٹھے ہو یہاں دوسرے ہوں گے، صرف 100 سال میں۔ اور وہ بھی کب کہا آپ نے؟ رات کے 12 بجے کے بعد۔ اس رات گھر میں سے آپ نماز پڑھانے نکلے نہیں، عشاء کی نماز کو نہیں آئے۔ صحابہ نے بہت زیادہ بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے، گرنے لگے، بچے سو گئے، عورتیں گر پڑے، تو حضرت عمر نے آواز دیا اللہ کے رسول نماز پڑھائیے، بچے سو گئے، عورتیں سو گئیں، نام النساء و نام الصبیان۔ جب حضرت عمر کی آواز گئی تو حضور آئے، اور نماز عشاء 12 بجے کے بعد، اس زمانے میں گھڑی وڑی نہیں تھی، لیکن آدھی رات کا اندازہ تاروں سے ہوتا تھا، تاروں سے ہوتا تھا۔
اور ہماری والدہ ہمیشہ بغیر گھڑی کے سحری پکاتی تھیں صرف تاروں کو دیکھ کر، اور اذان سے پہلے اذان ہونے والی ہے بولتی تھی وہ تاروں کو دیکھ کر، تو یہ تاروں سے دیکھ کر فیصلہ ہوتا تھا۔ یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جتنے بھی یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، قانون ہے کہ بتانے کے لیے ہے کہ تم کچھ سمجھتے نہیں ہو، اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب فانی ہوں۔ جب حضور نے بیان کیا عشاء کی نماز کے بعد آدھی رات کے بعد تو کہا ٹھہرو، تمہارا امتیاز ہے، اس وقت زمین پر تم سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب غافل سو رہے ہیں، تم ہو، تمہارا امتیاز ہے، تم اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اور جس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کرے تو سمجھو اللہ اس کو یاد کر رہا۔ اصول یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تو تم اس وقت اللہ کی یاد میں ہو، تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، تم اللہ کی یاد میں ہو، اور 100 سال کے بعد بدل جائیں گے، جتنے زمین کے پیٹ پہ ہیں سب اندر جائیں گے۔ اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ خضر بھی اس وقت تھے تو مر چکے ہوں گے، لیکن جو کہتے ہیں ان کی حیات ہے تو کہتے ہیں اس وقت وہ پانی پر تھے، زمین پر تھے ہی نہیں۔ یہ تعویل ہے۔ بہرحال 100 سال میں پوری مخلوق بدلتی ہے، کوئی باقی نہیں بچتا۔ اور تیسری تعویل یہ ہے کہ جو حضور کے زمانے میں تھے یہ حکم ان کے لیے ہے کہ 100 سال میں بدل جائیں گے، اس کے بعد کے زمانوں کے واسطے یہ حکم نافذ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی 101 سال ہے تو رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ حضور کے زمانے کی خبر تھی۔ بہرحال بولنا کیا ہے، سب فانی ہے، بولنا یہ ہے فانی ہے۔ 1 سال میں یا 101 سال میں فنا ہونے سے کوئی بچنے والا نہیں۔ جب حضور کی وفات ہو رہی تھی تو لوگ بڑے مگن ہو رہے تھے اور کہتے یہ حضور کی وفات کے بعد ان کے بیٹا تو نہیں ہے، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ ہاں، سورہ کوثر نازل اس سے پہلے، اور سورہ انبیاء میں اللہ نے کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو دوام بخشا نہیں، کیا آپ کی وفات ہو جائے گی یہ باقی رہیں گے؟ ہاں، یہ باقی رہتے تو خوشی منا سکتے تھے، یہ بھی وہیں جائیں گے جہاں تم جائیں گے، تو خوشی کا موقع کہاں ہے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں ہر ایک کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اسی واسطے کہا کل من علیہا فان، جتنے ہیں زمین پر سب فانی ہیں، ویبقا، اور باقی رہے گا، وجہ ربک، وجہ ربک، یہاں وجہ سے مراد چہرہ نہیں ہے بلکہ ذات ہے۔ جہاں جہاں وجہ آتا ہے اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ آپ کے رب کا چہرہ یعنی آپ کے رب کی ذات، ذوالجلال، یہ صفت ہے، جلال والا ہے وہ، اکرام کرم والا ہے وہ۔ اللہ کے صفت جلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلال اور جمال، جمال خوبصورتی کا مظہر ہے اور جلال اللہ کی قدرت کے اور غضب کا مظہر ہے، اور اکرام اللہ کی تکریم کا مظہر ہے۔ اللہ نے بندوں کو مٹی سے بنایا لیکن سب سے مکرم کر دیا، کرمنا بنی آدم، سب سے پست چیز مٹی ہے، پست چیز سے بنایا اور سب سے عمدہ کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس نے فرمایا تم اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد ایک عجیب سوال ہے، لوگ کس سے مانگتے ہیں؟ یسألہ، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ ہاں، اسی واسطے حدیث میں منع ہے تم لوگوں سے سوال مت کرو، سوال کرنا ذلت ہے، السؤال ذل۔ اگر تم انسانوں سے سوال کرو گے تو ذلت ملے گی، سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اس لیے بندوں سے سوال کرنا منع ہے۔ تو یسألہ، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ کون کون سوال کرتے ہیں اس سے؟ من فی السماوات والارض، جتنے آسمانوں میں مخلوقات ہیں اور جتنے زمین میں مخلوقات ہیں سب اس سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کا وہ جواب بھی دیتا ہے۔ کیسا؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہوتا ہے، ہر دن وہ ایک شان میں ہوتا ہے۔ اور کبھی بنی آدم کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ ہر رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب رات کا آخری تیسرا حصہ بچتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ متوجہ ہو کے فرماتے ہیں ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی سفارش کرنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا؟
ہے کوئی اپنی حاجت پوری کرانے والا؟ یہ روزانہ چلتا ہے. کب تک چلتا ہے؟ یہ طلوع فجر تک چلتا ہے. تو اللہ سے سوال کرتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں، ہر روز اس کی ایک شان ہے. تو اے جن و انس، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم، ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے، یعنی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ مصروف ہیں، فارغ نہیں ہو سکتے. یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اب ہم تمہاری طرف توجہ کرنے والے ہیں. سنفرغ، عنقریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے. جب انسان کسی کام میں ہوتا ہے تو دوسرا کام نہیں کر سکتا. اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہر کام میں مصروف ہونے کے باوجود کوئی کام رکاوٹ نہیں بنتا. لیکن ایک محاورہ ہے، جیسے ابراہیم، فرشتے آئے ان کے پاس مہمان کے شکل میں، تو کیا کہا اللہ نے؟ فراغا. فراغا کے معنی فارغ ہوئے، یعنی پورے کام چھوڑ کے فرشتوں کی طرف حاضر ہو گئے. فراغ الی اہلہ وجاء بعجل سمین، سب کام چھوڑ کے بیوی کے پاس گئے اور بنا ہوا بچہ لے کے آ گئے. تو فارغ ہونا کسی کام پر لگنے کا نام کہا جاتا ہے. اور زیادہ دیر تک نہیں، جلدی سے آئے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، زیادہ دیر نہیں رکے، فرشتوں کے مہمان کے شکل میں آنے کے فوراً بعد بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے. فما لبث، زیادہ دیر نہیں لگائے. زیادہ دیر بٹھا دینا مہمان کو اس آیت کے خلاف ہے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بکرا، بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. تو یہاں یہ لفظ بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے سوال کرتے ہیں اور بندے سے اللہ فرماتے ہیں ہم عنقریب تمہاری طرف توجہ دیں گے. سنفرغ لکم، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. ایھا الثقلان، ثقلان تسنیہ ہے، ثقل سے بنا ہے، بوجھل. زمین اور آسمان کے درمیان دو بوجھل چیزیں ہیں، ایک جنات اور ایک انسان، یہ دونوں کو ثقلان کہا گیا ہے. اور کہا گیا ہے تم دونوں اے انسان اور جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آخر میں بڑا طاقت کا غرور ہے انسان کو بھی اور جنات کو تو ہے ہی. ان دونوں کو چیلنج کرتے ہیں. عجیب چیلنج ہے، کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا یہ چیلنج. کیا ہے؟ اگر تم دونوں ہماری سلطنت سے نکلنا چاہو تو نکل کے دکھا دو. اتنا دور جاؤ کہ وہاں ہماری حکومت نہ ہو، تم آزاد ہو، بتا دو نکل کے. کیا چیلنج ہے یہ؟ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تم میں استطاعت ہے، اگر تم میں طاقت ہے، ان تنفذوا، کہ نکل جاؤ، پار ہو جاؤ، بارڈر سے باہر چلے جاؤ، ہماری حکومت کے بارڈر. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اقطار قطر کی جمع ہے، بارڈر. جب کوئی چیز بند ہوتی ہے تو اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو قطر کہتے ہیں، اس کی جمع اقطار آتی ہے. زمین کا ایک حد ہے، 7 زمین 7 آسمان، یہ ہمارے حدود سلطنت ہیں. 7 زمین 7 آسمان جو تمہارے لیے بنائے گئے ہیں. اب تمہارے اندر طاقت ہے، تم ان میں سے باہر نکل کے دکھا دو. زمین سے باہر چلے جاؤ، آسمان سے باہر چلے جاؤ. پھر کیا چیلنج کیا آگے چل کے کہ فنفذوا، نکل کے دکھاؤ. آگے کہا لا تنفذوا، نکل بھی نہیں سکتے میاں تم الا بسلطان. جیسے کوئی کہتا ہے نا مجرم سے بھاگ جا، بھاگ سکتا ہے تو بھاگتا ہے، تو بھاگ سکتا ہے، نکل جے بھاگ. تم بھاگ بھی نہیں سکتے. کتنا بھاگو گے، کہاں تک جاؤ گے؟ ہماری سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے ہو. الا بسلطان، مگر سلطان کے ذریعے، یعنی بادشاہ کے ذریعے. سلطان سے مراد بادشاہ، ایک قول. دوسرا قول ہے سلطان مراد طاقت، قدرت کے ذریعے. اور تمہارے پاس قدرت ہے نہیں، تم تو محتاج محض. تو زمین و آسمان سے تم کو باہر نکلنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور تم کو بغاوت کرنے کا شوق ہو رہا ہے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب جو انسان بغاوت کرے گا اس کو سزا کیا ہوگی؟ فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑا جائے گا ان دونوں پر شعلہ آگ کا. شواظ کے معنی شعلہ اور نار کے معنی آگ. ان دونوں پر چھوڑا جائے گا آگ کا شعلہ اور دھواں. نحاس کے معنی دھواں، دھواں بھی چھوڑا جائے گا.
فلا تنتصران، اور تم دونوں انتقام نہیں لے سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے۔ دنیا میں جب بھی کوئی چیز کسی کے خلاف ہوتی ہے تو وہ انتقام لینا سے ڈرتا ہے۔ سورہ شمس میں کیا کہا؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو کسی کے انجام سے ڈرنا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے وہ۔ یہاں اسی کو کہا فلا تنتصران، تم دونوں انتقام نہیں لے سکتے۔ اچھا ہم کو مار دیا، بتائیں گے؟ بولتا تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے انتقام لینے کی، سارے جنات مل جائیں، سارے انسان مل جائیں، تب بھی انتقام لینے کے قابل نہیں ہیں۔ فلا تنتصران، سو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ایک وقت آئے گا جو تمہارے سر پر آسمان ہے چھتوں کی شکل میں، یہ چھت کو ہم چھین لیں گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، 7 طبقہ آسمانوں کے ہیں، پورے پھٹ جائیں گے، 7 کے 7 پورے پھٹ جائیں گے، اور جو فرشتے رہتے ہیں نا وہ اطراف میں کناروں میں آ جائیں گے، جس کا ذکر سورہ حقہ میں ہے، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کنارے بھاگ کے کھڑے ہو جائیں گے، پورا چھت گر جائے گی، 7 آسمان کی چھتیں گر جائیں گی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ ذکر پیچھے کئی دفعہ آ چکا ہے، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، وہاں بھی وہی ہے۔ تو آسمان جو چھت کی طرح ہے یہ گر جائے گا۔ جب آسمان نہیں ہوگا تو تارے نہیں ہوں گے، سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، سورج چاند کو جمع کر کے سورہ قیامہ میں کہا ہے جہنم میں ڈال دیں گے، جمعات جو جمع الشمس والقمر دونوں کو جمع کر دیں گے۔ تو جب آسمان ہی نہیں ہوگا تو آسمان کی مخلوقات نہیں ہوگی، سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، تارے نہیں ہوں گے، تو پھر نظام عالم درہم برہم ہوگا۔ فکانت وردتن، تو پس اس وقت آسمان کیا ہو جائے گا؟ ورد، ورد کے معنی گلابی، ورد کے معنی گلابی کیا آتے ہیں؟ مورد، اگر کپڑے کا رنگ گلابی ہے تو اس کو صوبن مورد کہتے ہیں، گلابی رنگ۔ یہ آسمان جو نیلا دکھتا ہے یہ گلابی ہو جائے گا۔ گلابی ہونا سرخ ہونے کی علامت ہے، جسے کربلا کی مٹی سرخ ہو گئی ہے خون کی وجہ سے، کربلے کی مٹی سرخ ہو گئی ہے۔ تو قیامت سے یہ پہلے جب آسمان پھٹے گا تو اس کا رنگ نیلا نہیں ہوگا، وردتن گلابی ہوگا۔ اور کدہان، کدہان ایک چمڑا ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں کرشی، نری بھی کہتے ہیں اس کو، چمڑے کو پھیلاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو جس طرح سے چمڑا جو ہے گلابی ہو جاتا ہے، یہ پورا آسمان گلابی ہو جائے گا۔ اللہ نے آسمان کی کئی شکلیں بتائی ہیں۔ یہ زمین تو بدل جائے گی، یہ زمین نہیں رہے گی، یہ زمین نہیں ہوگی، سارے انسان دوسری زمین پہ کھڑے ہوں گے، جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں آیا، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں ہوگی، والسماوات، وہ بھی بدلا جائے گا۔ تو اللہ اپنی قدرت سے اس کو ختم کر دیں گے، تو آسمان پھٹ جائے گا، سرخ نری کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ اللہ کی یہ طاقت ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اس دن سوال نہیں کیا جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں، انسان، کوئی انسان، ولا جن، اور کوئی جنات، انس ولا جن، سوال نہیں ہوگا۔ یعنی تم مجرم ہو یا مجرم نہیں ہو، تم نے یہ کام کیا یا کام نہیں کیا، سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ سوال نہیں کیا جائے گا تو بہت اچھی چیز ہے، نہیں، چہرے سے پہچان لیا جائے گا۔ آگے وہی جملہ ہے، یعرف المجرمون، مجرم پہچانا جائے گا، بسیماہم، اس کی پیشانی سے، ہر پیشانی بتا دے گی اس کے اندر کیا جرم ہے، ہر انسان کی پیشانی اس کے جرم کو ظاہر کرے گی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، سیما پیشانی کو بولتے ہیں، سیما وسمن سے بنا ہے، علامت، ہر ایک کی پیشانی پہ علامت ہوگی، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، یہ قاتل ہے، اس کی پیشانی بتائے گی۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ ویسے بھی چہرہ آدمی کا نمائندہ ہوتا ہے، اور یہاں تو اور نمائندگی ہوگی، یعرف المجرمون بسیماہم۔ اور جب پہچان لیا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے نہیں بلکہ پکڑیں گے اور ڈالیں گے۔ کیا پکڑیں گے؟ یوخذ، یوخذ پکڑا جائے گا، بالنواسی، ناسیتن کی جمع ہے پیشانی کے بال، والاقدام قدم کی جمع ہے پیر کے انگوٹھے،
پیروں کے انگوٹھے اور پیشانی کے بال کو پکڑ کے باندھ دیں گے تو یہ گول رنگ بن جائے گا، گول رنگ۔ یہ تو آیت میں یہاں کہا، اور دوسری آیت میں کہا ہے جس طریقے سے تسبیح کا دانہ پرویا جاتا ہے نا، ایسے انسانوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح زنجیروں میں پرویا جائے گا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ کا ترجمہ جکڑنا بھی آتا ہے، پرونا بھی آتا ہے۔ 70 گز کی زنجیر، 70 کا لفظ آیا قرآن میں، سورہ مدثر میں آیا، 70 گز کی زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے گا۔ یہ ہے فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بال سے پیر سے باندھ کیا، گول بنا کر رنگ پھینکا جائے گا۔ تو انسان جب مجرم ہوگا تو پوچھنا نہیں پڑے گا، پہچانا جائے گا۔ بعض آیتوں میں ہے وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ ان سے سوال کیا جائے گا، تو یہ دوسرا موقف ہوگا، دوسرے حالات ہوں گے۔ بعض کی ترازو نہیں لگائی جائے گی، کسی کافر کے میزان کی ترازو نہیں لگائی جائے گی، ان کے چہرے بتا دیں گے، پکڑے جائیں گے اور رنگ بنا کر پھینکے جائیں گے۔ اس کے بعد اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہذہ جہنم، اب فرشتے کہیں گے یہ ہے جہنم، ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جس کی تکذیب کیا کرتے تھے مجرم لوگ۔ جھٹلا کے دکھاؤ، اب جہنم نہیں ہے بولتے تھے، مرنے کے بعد سزا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی حیات نہیں ہے، یہی مریں گے یہی جئیں گے۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں انسانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مریں گے یہیں اور جئیں گے یہیں۔ ہاں، وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو، کھیل کود کو حیات سمجھ رہے ہیں، یہی رہیں گے یہی مریں گے۔ وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرے گا سمجھ رہے ہیں۔ یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہم کو ہلاک کرے گا۔ حالانکہ ہلاکت خالق کے حکم سے آتی ہے، ایک لمحہ نہ پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، ایک لمحہ۔ اس وقت انسان کہے گا اے رب تھوڑا موخر کر دیتے موت کو، ہم تھوڑا صدقہ کر لیتے، تھوڑا خیرات کر لیتے۔ سورہ جمعہ میں اور سورہ منافقون میں ایک جملہ ہے، حضور ان دونوں صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے تھے، عیدین میں پڑھتے تھے۔ کیا لفظ ہے؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب تھوڑا مؤخر کر دو، صدقہ کر لوں میں، ذرا صالحین میں سے بن جاؤں میں۔ حالانکہ یہ آیت بہت پہلے نازل ہو چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، نہ دوستی ہوگی نہ سفارش ہوگی۔ انفقوا، خرچہ کر لو۔ مگر یہ جب موت کا وقت آئے گا، فرشتہ کہے گا چلو، تو کہے گا اچھا کتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، گھر ہے، بینک بیلنس ہے، کتنے کھاتے ہیں، کتنے کمپنیاں ہیں، تھوڑا موقع دے دو۔ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، سورہ منافقون کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو، فاصدق، میں صدقہ کر لوں، واکن من الصالحین، نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے مہلت دے دی، آیتیں دے دی، فرشتہ بھیج دیا، بڑھاپا آ گیا، گھٹنے کمزور، سب بتا چکا ہوں، اب کچھ کرنے دھرنے کا باقی نہیں ہے۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، یہ جہنم ہے جس کی تکذیب کیا کرتے تھے مجرم لوگ، جھٹکایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، طواف کریں گے جہنم کے درمیان اور گرم پانی کے درمیان، بینا حمیم، حمیم مانے گرم پانی، اور آن کے مانے خوب گرم کھولتا ہوا پانی۔ جہنم کھولتی ہوئی پانی کی شکل میں کیسے ہوگی؟ جو زمین ہے نا، 7 زمین، اس کے نیچے جو دریا ہے یہ جہنم کا حصہ بن جائے گا، اور جہنم 7 زمین کے نیچے، جیسے 7 آسمان سے اوپر عرش رحمان کے نیچے جنت ہے، ویسے 7 زمین سے نیچے جہنم ہے۔ اس کو سوراخ کرو تو آپ کی مشینیں کام نہیں آئیں گی۔ رشیا نے 600 میل سوراخ کیا زمین میں، اس کے بعد سوراخ نہیں کر سکے، ہر مشین ٹوٹ جاتی۔ کیوں؟ ایک حجری غلاف آ گیا، ان کی مشینوں کو توڑ پھوڑ دیتا۔
لیکن جب وہ حجر غلاف ٹوٹے گا تو نیچے والی جو جہنم ہے، یہ جو سمندر ہے اس کا حصہ بن جائے گا اور گرم ہو جائے گا۔ کسی کو سورہ طور میں کہا ہے والبحر المسجور، بھڑکائے ہوئے سمندر۔ تو یہاں اسی کا اشارہ یہ ہے کہ اب تو جہنم کی آگ ہوگی اور گرم پانی ہوگا، اور اسی کے درمیان وہ طواف کرتے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اے جن و انس اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یہاں تک دوسرا رکوع پورا ہو گیا۔ اب آگے تیسرا رکوع آیا ہے، یہ ان کے لیے آ رہا ہے جو ہم سے ڈرتے ہیں، رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، تو ان کو دوہری جنت بھی دوہری ہے، ایک سونے کی ایک چاندی کی۔ اب اگلے رکوع میں اسی کا ذکر آ رہا ہے، سونے کی جنت بھی اور چاندی کی جنت بھی، اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں رکھیں گے۔ ایک ناغہ ہوا، پھر دوسرا ناغہ ہوا، ناغے کی نحوست ہے یہ، ایک بار ناغہ ہوا تو ہوتا ہی رہتا ناغہ، اس لیے کوشش کرو ناغہ ہونے نہ پائے۔ اب عہد کرو بارش ہوگی تب بھی درس بند نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ بارش ہوئی تو بھیگتے ہوئے آؤ، قرآن کو بند مت کرو، باقی سب بند کر لو۔ ایک ناغہ ہوا تو پھر ناغہ ہوتا چلا گیا، تو 2 ہفتہ ناغہ ہو گیا، حالانکہ بارش جب سے بند ہے۔ اللہ نے کہا چھینٹے پڑے تو تم بیان بند کر دیتے، قرآن بند کر دیتے، بارش رک گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو آپ چند چھینٹوں کے واسطے عورتوں کا بہانہ بنا کے گھر میں مت بیٹھو، جس کو آنا ہے آئے گا، جس کو نہیں آنا ہے آئے گا۔ ہاں، لوگ تبوک میں نہیں گئے تو سزا ہو گئی، غزوہ تبوک میں نہیں گئے تو سزا ہو گئی، اور آپ قرآن کے واسطے نہیں آئیں گے تو سزا تو ہوگی، کیونکہ قرآن چھوڑ کر نہیں جی سکتے ہیں آپ۔ قرآن تو حیات کے یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ، اس لیے آپ یہ فیصلہ کرو۔ ہمارے بہت ساتھی بولے بھائی بہانہ بنا کے ناغہ مت کرو، بارش ہوئی تب بھی درس قرآن رکھو، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھتا، نہیں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھتا۔ مگر ہمارا کہ ظرف ہے، ان طلبہ کی فکر ہوتی ہے جو کمزور ہیں، ناغے سے بھول جاتے ہیں، ناغے سے ان کی پڑھائی کمزور ہو جاتی ہے، تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ناغہ ہو، مگر اب ناغہ نہیں کریں گے، یہ ارادہ کر لو۔ اور یہ رکوع بھی تھوڑا اور تفصیل طلب تھا، ہم نے مختصر کر دیا، کیونکہ ہمارے پاس بھی گھر میں بیمار تھے، ابھی آئے ہیں، اب ان کو چھوڑ کے میں آیا ہوں بیان کرنے، تو میں چاہتا ہوں جلدی واپس جاؤں تاکہ شکایت کم ہو، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور آپ بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ان کے بچے کی اوپر سے چھت سے نیچے گر گیا بچہ، فرسٹ فلور سے نیچے گر گیا، اب دواخانے کے چکر میں انہوں بھی تھے 2 ہفتے سے، اب جا کے بچہ صحیح ہوا، تو ان کے حق میں بھی دعا کرو۔ شیطان کچھ نہ کچھ کرتا ہے تاکہ قرآن نہ کھلے، اس لیے دنیا کے ہر کام کے لیے بسم اللہ پڑھنا کافی ہے، لیکن جب قرآن کھولو تو بسم اللہ سے پہلے بھی کیا پڑھتے؟ یاد ہے؟ اعوذ باللہ کیوں پڑھتے؟ قرآن کھولنے نہیں دیتا انہیں، بولا قرآن کھولے تو ہم گئے، اس لیے بسم اللہ کافی نہیں رکھا اللہ نے، اعوذ باللہ کرو پھر بسم اللہ کرو پھر قرآن شروع کرو، اور تب جا کے آپ قرآن پڑھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے اگلا رکوع جو باقی ہے ہم ان کو آئندہ پورا کریں گے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔